بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا دوسرا باب ہے کلی جزی، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کو پڑھیں گے۔ فصل فی النسبت بین الکلیین نتصور علی انحاء اربعۃ لأنک اذا اخذت کلیین فاما ان یصدق کل منہما علی ما یصدق علیہ الآخر فہما متساویان کالانسان والناطق لأن كل انسان ناطق وكل ناطق انسان او يصدق احدهما على كل ما يصدق عليه الاخر ولا يصدق الاخر على جميع افراد احدهما فبينهما عموم وخصوص مطلقا كالحيوان والانسان فيصدق الحيوان على كل ما يصدق الانسان عليه ولا يصدق الانسان على كل ما يصدق عليه الحيوان بل على بعضه او لا يصدق شيء منهما عليه الاخر فهما متباينان كالانسان والفرس او یصدق بعض کل واحد منہما علی بعض ما یصدق علیہ الاخر فبینہما عموم وخصوص من وجہ کالابیض والحیوان ففی البط یصدق کل منہما وفی الفیل یصدق الحیوان فقط وفی الثلج والعاج یصدق الابیض فقط فہذہ اربع نسب التساوی والتباین والعموم والخصوص مطلقا والعموم والخصوص من وجہ فاحفظ ذالک۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل ہے دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں۔ اس کا ہم تصور کرتے ہیں چار کناروں پر، اس لیے کہ جب آپ دو کلیوں کو لیں گے تو بہرحال یا تو ان دونوں میں سے ہر ایک صادق آئے گی اس پر جس پر دوسری صادق آتی ہے، تو وہ دونوں متساویین ہیں جیسا کہ انسان اور ناطق، اس لیے کہ ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے۔ یا صادق آئے گی ان دونوں میں سے ایک تمام ان افراد پر جس پر دوسری صادق آتی ہے، اور دوسری صادق نہیں آئے گی ان تمام افراد پر جس پر پہلی صادق آتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، جیسا کہ حیوان اور انسان صادق آتا ہے حیوان تمام ان افراد پر جس پر انسان صادق آتا ہے، اور انسان صادق نہیں آتا ان تمام افراد پر جس پر حیوان صادق آتا ہے بلکہ اس کے بعد افراد پر صادق آتا ہے۔ یا پھر ان دونوں میں سے ہر کلی صادق نہیں آئے گی دوسری کلی کے افراد میں سے کسی فرد پر، تو یہ دونوں متباینین ہیں جیسے کہ انسان اور فرس۔ یا صادق آئیں گے ان دونوں میں سے بعض دوسرے کے بعض افراد پر، تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی جیسا کہ ابیض اور حیوان۔ تو لہذا بطخ میں صادق آئے گا ان دونوں میں سے ہر ایک، اور ہاتھی میں صادق آئے گا حیوان صرف، اور اسی طریقے سے اولے میں اور ہاتھی دانت میں صادق آئے گا سفید صرف۔ یہ چار نسبتیں ہیں، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ، اس کو آپ یاد کر لیں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بہت آسان یہ سبق ہے۔ دیکھیں کلی کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے جو کہ کثیر افراد پر صادق ہے۔ اب ہم تصور یہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو کلیے ہیں، جیسا کہ انسان یہ ایک کلی ہے، اسی طریقے سے فرس یہ ایک کلی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو تعلق ہے دو کلیوں کے درمیان یہ کل 4 قسم پر ہے۔ اسی تعلق کو آج کے سبق کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب دو کلیوں آپ لیں گے اور ان دو کلیوں کا آپس کے اندر موازنہ کریں گے کہ یہ یا تو پھر ایسے ہوگا کہ ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی، یا پھر اس میں یہ ہوگا کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے افراد میں سے کسی فرد پر صادق نہیں آئے گی، یا پھر اسی طریقے سے ایسا ہوگا کہ بعض افراد پر صادق آئے گی اور بعض افراد پر صادق نہیں آئے گی۔ تو اس اعتبار سے کل 4 نسبتیں بن جاتی ہیں جو کہ کتاب کے اندر مذکور ہیں۔ یہ 4 نسبتیں کون سی ہیں اس کو دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر ہے تساوی، دوسرے نمبر پر ہے تباین، تیسرے نمبر پر ہے عموم خصوص مطلق، اور چوتھے نمبر پر ہے عموم خصوص من وجہ۔ یہ 4 قسم کی نسبتیں ہیں۔ تو ایک ایک کر کے ساروں کو ذکر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تساوی کی۔ تساوی ایسی نسبت کو کہتے ہیں کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق ہے، جیسا کہ حضرت نے اس کی مثال بھی ذکر کی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے انسان اور ناطق۔ اب یہ دیکھیں یہ دونوں ایک ایسے مفہوم ہیں جو کہ کثیر افراد پر صادق آتے ہیں۔ کلی کی ہم نے تعریف کے اندر یہی والی بات پڑھی تھی جو کہ کثیر افراد کے اوپر صادق ہے۔ اب انسان کے مفہوم کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کے افراد کون سے؟ زید، عمر، بکر، خالد۔ ناطق کے افراد کی اگر ہم بات کر لیں تو ناطق کے بھی یہی افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد۔ تو انسان کے افراد دیکھیں ذرا، تو یہ ایسا مفہوم ہے جو کہ یہ جو ناطق کے افراد ہیں ان کے تمام کے اوپر صادق آتا ہے، یہ ان سب پر صادق آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناطق ایسا مفہوم ہے جو انسان کے تمام افراد پر صادق آتا ہے۔ تو دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی۔ تو ان دونوں کلیوں کے درمیان ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں کلیوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے، اور یہ دونوں کلییں آپس میں متساویین کہلاتی ہیں۔ جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہو وہ دو کلییں آپس کے اندر متساویین کہلاتی ہیں۔
تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کلیوں کے درمیان نسبت ہم تصور کرتے ہیں لا انہائی ارباتن 4 کناروں پر ہیں، یعنی 4 قسم پر ہے، وہ یہاں پہ میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ وہ کیسے فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے 2 کلیوں کو لیا ہے، یا تو کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک صادق آئے گی، یسلک علیہ الاخر، جس پر دوسری کلی صادق آتی ہے۔ اب دیکھیں ناطق یہ صادق آتی ہے نا اس پر، تو یہ جو انسان ہے یہ بھی اس پر صادق آئے گی، اسی طریقے انسان صادق آتی ہے ان پر، تو یہ جو ناطق ہے یہ بھی ان سب پر صادق آئے گی۔ تو ایسی جو 2 کلیاں ہوں گی وہ 2 کلیاں آپس میں متساویین کہلائیں گی، اور ان دونوں کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوگی اس نسبت کو تساوی کہا جائے گا، جیسا کہ انسان اور ناطق، اس لیے کہ ہر انسان وہ ناطق ہے اور ہر ناطق وہ انسان ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم۔ اب چلیں دوسری قسم کی طرف۔ دوسری قسم میں یہ ہے کہ جو پہلی کلی ہے وہ تو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی، لیکن جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آئے گی بلکہ بعض افراد پر صادق آئے گی۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ انسان اور حیوان۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انسان کے جو افراد ہیں نا زید، عمر، بکر، اور حیوان کے جو افراد ہیں وہ کون سے؟ انسان، بکر، غنم۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی ہے۔ دیکھیں یہ جو حیوان ہے یہ ایسی کلی ہے جو انسان کے تمام افراد پر صادق آتی ہے۔ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے وغیرہ ذالکہ، تمام کے تمام حیوان بھی ہیں، لیکن جو انسان ہے وہ حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا ہے بلکہ حیوان کے بعض افراد پر۔ جیسے حیوان کے یہاں پہ میں نے 3 فرد لکھے ہیں نا، تو انسان ان میں سے ایک فرد اس کے اوپر تو صادق آئے گا، لیکن بکر پر صادق نہیں آئے گا، غنم پر صادق نہیں آئے گا، فرس پر صادق نہیں آئے گا، فیل پہ صادق نہیں آئے گا وغیرہ ذالکہ۔ تو اس قسم کی جو کلی ہوتی ہے، اس قسم کی کلی کو کہا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت کہلاتی ہے۔ اچھا اس میں یہ ایک چیز آپ نے اور سمجھنی ہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عام مطلق، ایک ہوتا ہے خاص مطلق۔ دیکھیں وہ کلی جو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آتی ہے اس کو عام مطلق کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں حیوان ہے نا، انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے تو حیوان کو ہم کہیں گے عام مطلق، اور وہ کلی جو دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض افراد پر صادق نہ آئے، اس قسم کی کلی کو خاص مطلق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو انسان ہے یہ خاص مطلق کہلائے گا کیونکہ یہ حیوان کے بعض افراد پر صادق آتا ہے، بعض افراد پر صادق نہیں آتا ہے۔ اب عبارت ذرا دیکھیں، فرما رہے ہیں او یصدق، یا صادق آئے گا ان 2 کلیوں میں سے ایک، علی کل ما، ان تمام افراد پر جس پر دوسری کلی صادق آتی ہے، ولا یصدق الاخر، اور جو دوسری کلی ہے وہ صادق نہیں آئے گی پہلی کلی کے تمام افراد پر، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، جیسا کہ حیوان اور انسان۔ صادق آتا ہے حیوان علی کل ما، ان تمام افراد پر جس پر انسان صادق آتا ہے، ولا یصدق الانسان، اور انسان صادق نہیں آتا ہے ان تمام افراد پر جن پر حیوان صادق آتا ہے، بل علی بعضہ، بلکہ حیوان کے بعض افراد پر صادق آتا ہے۔ یہ 2 نسبتیں ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، اب چلتے ہیں تیسری نسبت کی طرف۔ دیکھیں جو تیسری قسم کی نسبت ہے یہ نسبت ہوتی ہے تباین کی۔ تباین کہتے ہیں ضد ہونا، یعنی دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے کسی فرد کے اوپر صادق نہیں آتی ہے۔ ہم مثال کے طور پہ یہ تصور کر لیتے ہیں انسان ہے، اب انسان کے افراد کیا ہیں؟ زید، عمر، بکر، یہ انسان کے افراد ہیں، اور گھوڑے ہیں، ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ گھوڑا، ایک گھوڑا اس کا نام ہے موتی، دوسرا گھوڑا اس کا نام ہے ٹونی، تیسرا گھوڑا اس کا نام ہے جونی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو انسان ہے اس کے جو افراد ہیں، یہ ان افراد میں سے جو فرس ہے وہ کوئی کسی پر بھی صادق نہیں آتا۔ دیکھیں زید کو بھی ہم گھوڑا نہیں کہہ سکتے، عمر کو بھی گھوڑا نہیں کہہ سکتے، بکر کو بھی ہم گھوڑا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے جو موتی، ٹونی اور جونی ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہم انسان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے کسی فرد کے اوپر صادق نہیں آتی ہے۔ اس قسم کی جو نسبت ہے ان دونوں کلیوں میں وہ نسبت ہے تباین کی، یعنی تضاد کی نسبت ہے، اور یہ 2 کلیاں آپس میں متباینین کہلاتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں عبارت میں فرما رہے ہیں او لا یصدق شیء منہما علیہ الاخر، یا صادق نہیں آئے گی ان دونوں کلیوں میں سے کوئی چیز بھی دوسرے کے کسی چیز کے اوپر بھی، تو وہ دونوں متباینین ہوں گی جیسا کہ انسان اور فرس۔ چوتھی قسم جو ہے اس میں 2 کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے، بعض افراد پر صادق نہیں آتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ابیض یہ بھی ایک کلی ہے اور حیوان یہ بھی ایک کلی ہے۔ ابیض ایک ایسا مفہوم ہے جو کہ کلی مفہوم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو سفید ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے حیوان یہ بھی ایک ایسا مفہوم ہے جو کہ کلی مفہوم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ حیوان ہوتی ہیں۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان 2 کلیوں کے درمیان نسبت کیا ہے۔
تو دیکھیں ان دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. یہ جو ابیض ہے یہ حیوان کے بعض افراد پر تو صادق آئے گی، بعض افراد پر صادق نہیں آئے گی. اسی طریقے سے جو حیوان ہے وہ ابیض کے بعض افراد پر تو صادق آئے گی، بعض افراد پر صادق نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں نا بطخ کی، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو بطخ ہے ابیض، یہ بطخ پر صادق آ رہا ہے جو کہ حیوان ہے. تو حیوان کے ایک فرد کے اوپر بطخ یعنی بطخ کے اوپر ابیض بھی صادق آ رہا ہے اور حیوان یہ بھی صادق آ رہا ہے. تو لیکن جو فیل ہے اس کے اوپر حیوان تو صادق آ رہا ہے لیکن ابیض فیل کے اوپر صادق نہیں آ رہا ہے کیونکہ جو ہاتھی ہے وہ سفید نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ابیض ایسی کلی ہے جو کہ حیوان کے دو افراد میں سے ایک فرد پر تو صادق آئی ہے، ایک فرد کے اوپر صادق نہیں آئی ہے. اب اسی طریقے سے آپ بطخ کو یہاں پہ لکھ دیں یا بگلا کر دیں، بگلا وہ بھی سفید ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے ابیض یہ اس کے افراد میں سے ایک فرد بطخ ہے، ایک فرد بگلا ہے، ایک فرد برف ہے، ایک فرد اس کا جو ہے وہ ہاتھی دانت ہے. اب جو حیوان ہے وہ اس کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے، یعنی بطخ اس کو ہم حیوان تو کہہ سکتے ہیں، یا بگلا ہے اس کو ہم حیوان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو برف ہے اگرچہ وہ ابیض کے افراد میں سے ایک فرد تو ہے لیکن حیوان برف کے اوپر صادق نہیں آتا ہے. یہ اسی طریقے سے ہاتھی دانت وہ سفید تو ہوتا ہے لیکن ہاتھی دانت کو ہم حیوان نہیں کہہ سکتے، پورے ہاتھی کو حیوان کہتے ہیں. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی ہے. عموم خصوص من وجہن کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو عموم ہے، ایک اعتبار سے خصوص ہے. جس مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے حیوان، اب یہاں پہ دیکھیں بطخ پر بھی صادق آ رہا ہے اور بطخ کے اوپر یہ ابیض یہ بھی صادق آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے عموم ہے کہ دونوں کلیوں اس کے اوپر صادق آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا فیل، حیوان یہ فیل پر تو صادق آ رہا ہے لیکن ابیض فیل کے اوپر صادق نہیں آ رہا ہے. اس اعتبار سے تخصیص ہے کس کی؟ حیوان کی. اور یہاں پہ اگر آپ مثالوں میں دیکھیں گے اب برف، اس پر ابیض تو صادق آ رہا ہے، حیوان صادق نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو ابیض ہے برف پر صادق ہونے کے اعتبار سے اس کی تخصیص ہے، تو یہ خاص مطلق ہے. تو یہ فرمایا کہ ایک اعتبار سے خاص مطلق ہوتا ہے، ایک اعتبار سے عام مطلق ہوتا ہے. یہ چوتھی نسبت ہے جو دو کلیوں کے درمیان پائی جاتی ہے. اب آپ کتاب کی عبارت دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں یہ صادق آئے گا دونوں کلیوں میں سے ہر کلی کے بعض افراد ان بعض پر جس پر دوسری کلی صادق آتی ہے. تو بعض افراد پر صادق آئے گا، بعض افراد پر صادق نہیں آئے گا. ایسی دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی. جیسے کہ ابیض اور حیوان، بط کہتے ہیں بطخ کو، بطخ کے بارے میں دونوں کلیاں صادق آ رہی ہیں اور حیوان، اور اسی طریقے سے ہاتھی ہے اس پر صرف حیوان صادق آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو برف ہے یا ہاتھی دانت ہے اس پر صرف ابیض صادق آ رہا ہے. تو خلاصہ یہ کہ کل چار نسبتیں ہیں: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہن. فاحفظ ذالک، آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں.